وہ پرسیپشن آپ نے بھی تو اپنا امیج سافن نہیں کیا. دیکھیں بلوچوں میں اگر آپ کسی ایک دو انڈیویجولز کو چھوڑ کر یا پاکستان کے اندر یہ جو پالیٹکس کے اندر یہ شوشہ کا جو فیکٹر جی یہ جو پاکستان کے اندر آیا یہ صرف بلوچ کا نہیں ہے, نہیں سب کا ہے. یہ ایک ایسی کلاس بنی ہے جو اس طرح کے شوشہ کے بغیر یا اس طرح کے دکھاوے کے بغیر یا اس طرح کا خوف طاری کیے بغیر وہ معاشرے میں اپنی حکمرانی نہیں کر سکتا. فرق صرف یہ کہ آپ کی بندوقیں ذرا زیادہ لمبی ہیں, ہماری بندوقیں لمبی, ہماری بندوقیں نظر آتی ہیں اصل میں, باقی تھوڑا سا چھپا لیتے ہیں. بلوچ یہ ہے کہ تھوڑے سے سادہ ہیں, تھوڑے سے شریف ہے, کہتا ہے وہ دکھا کے سب کچھ. لیکن یہ پرسپشن چاہے آپ کو ڈیفینس میں, کلفٹن میں, کہیں پہ بھی نظر آتا ہے. ڈیفینیٹلی ادھر بھی فالٹ بلوچ کا نہیں ہے, ادھر فالٹ پھر ہمارے یہاں اوور آل اسٹیٹ اسٹرکچر کا ہے, سسٹم کا ہے, گورننس کا ہے کہ لوگوں کے اندر اس طرح کی ڈسکریمنیشن کہ ایک آدمی 10 بندوقیں لے کے گھوم رہا ہے, دوسرے آدمی کو ایسے کہ جیب سے اگر چھری نکل آئے تو وہ بیچارے 14 مہینے جیل کاٹے گا. تو یہ جو ہے فالٹ اسٹیٹ سسٹم کا ہے, اسٹرکچر کا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو خود جان بوجھ کے وہ چھوٹ دی ہے, آپ نے خود معاشرے کے اندر ڈسکریمنیشن ڈفرنٹ لیول پہ بنا لیا ہے اور وہ مختلف جگہ پر ڈفرنٹلی ویزیبل ہے. ایگری, لیکن ایک عام شخص کی نظر سے جب میں دیکھتا ہوں, دیکھیے ایک مکان ہے, مجھے خیال نہیں کہ ڈیفینس کے اندر ایک مکان ہے, اس کی دیوار پہ بڑے خوبصورت سے ایک بلوچ آدمی کے وہ تصویر لگی ہوئی بڑی سی ہے, پگڑی سے. دیٹ از این امیج آف گریس, پرائڈ, وہ اچھی لگتی ہے اور اس میں کوئی ہونی چاہیے. لیکن وتھ دا چینجنگ ٹائمس امیج جو ہے, جو پرسیپشن ہے وہ ماڈرنائز نہیں ہوئی. میں اس پہ اور خیال کیجیے میں غلط صحیح نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح غلط صحیح کی بات نہیں ہو رہی, آپ کا اپنا کلچر ہے فائن, لیکن ایک جس طرح باقی دنیا ایوالو ہوتی, دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے, ہماری تہذیب ہے, انگریز ہمیں دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ ہم پتہ نہیں کیا, بھائی ہماری تہذیب ہے, تمہیں کیا یار, بٹ دے ڈونٹ ریلیٹ ٹو اٹ. تو لائک وائز ایک وہ ڈسکنیکٹ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈز میں ہمارے, اتنا مجھے برا لگ رہا ہے ہمارے آپ کہتے ہوئے, نہیں چلیے میں اور آپ ہم دونوں اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, دیکھیں فیصل بھائی, غلطی یہ ہوئی کہ اگر جب آپ بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا, اس کو آپ بلوچوں کا کلچر نہیں, اس کو آپ کو پاکستان کا کلچر کہنا چاہیے تھا. تب جا کے بلوچ جو یہ ڈسکنیکشن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, ریجنز کی, آپ کے پاس پوری دنیا میں ہیں لوگ اسی طرح کی اسی ڈائیورسٹی کا فائدہ اٹھا کے لوگ نیشن بلڈنگ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو نیشن بلڈنگ ہوئی ہے وہ امپوزڈ ہوئی ہے. ہمارے ہاں یہ جو پہلے سے جو بھی گرو کیا ہوا کلچر تھا, سویلائزیشنز تھی, ہمارے پاس لٹریچر تھا, ہمارے پاس کلچر تھا, اس کو آپ نے ڈس اون کیا. جب آپ نے ڈس اون کیا تو آپ کو داڑھی والا بھی کوئی ڈفرنٹ لگے گا, آپ کو پگڑی والا بھی ڈفرنٹ لگے گا, وہ آپ کا نہیں لگے گا. اسٹیٹ نے کیا اون کیا, ٹو بی ویری فرینک, ابھی میں اردو آپ کے ساتھ بول رہا ہوں, میری ماں باپ میری مادری زبان نہیں ہے, آپ بلوچی نہیں بول سکیں گے, آپ براوی نہیں بولیں گے, آپ کو پشتو بولنی نہیں آتی, میں ساری زبانیں بولتا ہوں, میں آپ کی 9 زبانیں سب کی سب بول لیتا ہوں. بلوچی بولوں گا, پشتو بولوں گا, پرشین بولوں گا, سندھی بولوں گا, سرائکی بولوں گا, تھوڑی بہت پنجابی بھی بولوں گا. لیکن کیا ہے کہ جو ایک عام آدمی تھا اس نے کافی چیزوں کو ہون کیا. کچھ لوگوں کو جو ایک کچھ ایریاز میں کچھ جگہ پر اسٹیٹ نے جو ہے بالکل سارے کلچرز کو, لینگویجز کو ڈس اون کیا. اگر بلوچی کو کمرشل لینگویج ڈکلیئر کیا جاتا, براوی کو, پشتو کو, دوسرے کو, یا اس کو کمرشلائز کیا جاتا, اکنامک ایکٹیویٹیز میں بھی اس کو انوالو کیا جاتا, اس کو اسٹیٹ اسپانسرشپ ہوتی, اس کو اسٹیٹ ہون کرتا, پی سی ایس, سی ایس ایس, سول سروسز, یا کہیں پہ بھی اس کو ایسے. تو میرے خیال میں آج بلوچوں کے بارے میں زیادہ چیزیں آپ کو معلوم ہوتی بنسبت میرے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماڈرنائز کا لفظ استعمال کیا, اس کے لیے میں پراپرلی یہ کہوں گا کہ وہ صحیح طریقے سے تشریح نہیں ہوئی. جو بلوچ امیج ہے پراپرلی اس کو وہ کیا کہتے ہیں, آپ کوئی شاید ہم تشریح نہیں کر سکے یا اسٹیٹ اس کو تشریح کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی کہ یہ جو امیج ہے یا یہ جو چیز ہے یہ ایسا برا امیج نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی اب جب میں 2006 میں بھی, تب جب میں سینٹ میں تھا, جو پھر 2008 میں نے اس وقت بھی یہی بات کی, میں نے کہا اسٹیٹ اپنے شارٹ ٹرم گینز کے لیے, جب بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہوا, میں نے کہا شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے کہ آپ پورے بلوچستان کے لوگوں کو غدار, دہشت گرد, تخریب کار, سردار, قبائلی, جنگجو, ترقی مخالف, سارے برے الزامات ان پہ لگا کر آپ شارٹ ٹرم کے لیے تو پاکستان کے اندر شاید اپنے لیے کچھ حمایت پیدا کریں گے اپنی ملٹری آپریشن کے لیے, لیکن لانگ ٹرم اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ آپ بلوچوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور کریں گے. اس وقت تو ہماری بات کسی نے نہیں سنی اور آج اس کا وہی امپیکٹ ہوا ہے.
آپ نے پورے بلوچستان کو آئسولیشن میں لے گئے. آپ نے سارے بلوچ کو, جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ آپ نے بالکل ڈسکریمنیٹلی آپ نے جو ہے بالکل جو ہے وہ جس کو بھی جو نظر آتا گیا آپ نے اس پہ غداری کا, کسی پہ تخریب کاری کا. یہ بالکل وہی پیرلل ہے جس طرح ویسٹ نے پورے پاکستان کو ٹیررسٹ کر دیا. مطلب یہ ایگزیکٹلی مطلب آپ شارٹ ٹرم گینز کے لیے کبھی کبھی اتنی غلط پالیسیاں بنا لیتی ہیں کہ اس کا امپیکٹ آپ کو صدیوں تک اس کا بھگتنا پڑے گا. اچھا, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جتنے میں بلوچوں سے ملا ہوں, خواتین سے بھی, حضرات سے بھی, ویری پروگریسو, ویری آبجیکٹو, ایجوکیٹڈ, دنیا داری سمجھتے ہیں. تو ایسا ہے. تو یہ میں ڈیپ ڈاؤن تو میں کہیں جانتا ہوں کہ یہ کوئی پریمیٹیو پتھر توڑ قسم کے انسان نہیں ہے, یہ نارمل پروگریسو ہے. لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے شارٹ ٹرم گین کے لیے کیا. دو باتیں, ایک تو یہ کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے کیا, اور دوسرا یہ کہ کیا وہ شارٹ ٹرم گین حاصل کر پائے یا نہیں. لانگ ٹرم تو ہمیں دکھ رہا ہے گڑبڑ ہو گئی, لیکن شارٹ ٹرم گین بھی کیا حاصل کر پائے؟ نہیں. دیکھیں یہ وہ لوگ, میں ان کو نام دیتا ہوں پاکستان کی ایسٹ انڈیا کمپنی. جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے بر صغیر میں اپنے مفادات کے لیے یہاں پر لوٹ کسوٹ کی, یہاں پر لوگوں کا استحصال کیا, لوگوں کے وسائل ہڑپ کیے, لوگوں کو اقتدار میں, اختیار میں, حکمرانی میں شراکت داری نہیں دی, اور لوگوں کو سپریس رکھنے کے لیے جو بھی مینز اویلیبل تھے اس وقت کے, چاہے ملٹری مینز تھے یا جو بھی مینز ان کے پاس اویلیبل تھے ریسورسز, وہ انہوں نے لوگوں کے خلاف استعمال کیے. یہ پاکستان کی ایسٹ انڈیا کمپنی رکھنے والی, سوچ رکھنے والی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مراد اس میں بابو بھی ہیں, اس میں سول بیوروکریسی بھی ہے, اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا طبقہ انٹیلیجنشیا کا بھی تھا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کے عمل کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے. مطلب بلوچستان کے اندر یہ جو شارٹ ٹرم گینز کی بات ہو رہی ہے ایگزیکٹلی 1948 کے بعد سے سٹارٹ ہوا. بلوچستان میں یہ 5واں ملٹری آپریشن تھا. تو کافی سرکلز میں اس کے جو سپورٹ میں بھی لوگ کہتے تھے کہ جی اچھا کر رہے ہیں کہ آپ مار رہے ہیں, جنگجو ہیں, تخریب کار ہیں, ترقی مخالف ہیں. تو یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج بلوچستان کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا کی. اور ان کو انٹرنل سپورٹ بھی ملی کسی حد تک, جیسے آپ نے فرمایا. کسی حد تک ملی. انٹرنل سپورٹ پہ جو بات ثناء اللہ صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کی, قبائلی کا لفظ استعمال کیا, یہ میں سمجھنا چاہوں گا یہ قبائلی آج کے زمانے میں ہوتا کیا ہے, وائی از اٹ سچ اے بیڈ ورڈ. ایک وہ, اور ایک حسب روایت ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ان کو ہمیں دینا ہے جھنڈے کا. آپ ایک وقفہ لے لیجئے, ہم ان کو جھنڈا دیتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. بات ہو رہی تھی بلوچستان کی, بات ہو رہی تھی پرسیپشن کی. ہم نے یہ کہا کہ کچھ, جیسے ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو یہاں پہ لوگوں نے اس کو روکا, کچھ وہاں سے روکا, لیکن بات یہاں پہ آ کے ٹھہری کہ جب وہاں پہ مار پیٹ ہوئی یا لوگوں کو ہٹایا گیا تو انٹرنلی بھی کچھ سپورٹ ہوئی کہ قبائلی لوگ ہیں, جنگجو لوگ ہیں. تو اس یہ بتائیں, یہ قبائلی ہم جو کہتے ہیں یا سرداری نظام کہتے ہیں یا نواب کہتے ہیں, یہ آج کے زمانے میں when we talk of democracy, when we talk of modernity, اس میں یہ الفاظ ان کی ایکچوئل فیس کیا ہے؟ فیصل, I don't support any tribal even structure یا سرداری نظام, اور you're absolutely right کہ آج کل کے دور میں یہ ڈیموکریسی اور یہ جو ماڈرن انٹرنیٹ, ٹی وی, ریڈیو, جو ماڈرن جتنے بھی آپ کے پولیٹیکل تھاٹس ہیں, یہ ڈیولپمنٹس ہیں, ان کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے خود قبائلی سسٹم, قبائلی نظام. لیکن قبائلی نظام بلوچستان میں یا سرداری نظام بلوچستان میں یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بلوچ بہت بڑی جدوجہد کر کے اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ نظام